یہ آج ڈی جی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ 9 میں کرنے والے سہولت کار منصوبہ سازوں کو جتنی ڈھیل دی جائے گی اتنی ہی فسطائیت پھیلے گی، اور جس طرح ہم نے بنو میں بھی یہ مزید دیکھا، تو ایک گلہ شکوہ ان کا ہمارے عدالتی نظام سے بھی ہے کہ ڈھیل پہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اور پھر آج عمران خان کا یہ اقرار کرنا کہ میں نے خود جی ایچ کیو کا راستہ دکھایا تھا کہ اگر مجھے اریسٹ کر لیا جائے تو جی ایچ کیو کے باہر ایک پرامن احتجاج کرنا. یو آر آلسو اے لائر سر، دس ول کم ٹو بائٹ ہم، یو ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ جی بالکل میں مانتا ہوں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر تو کوئی ایسا ایکشن کیا جاتا ہے جس میں یا ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یا ایک ایسی سچویشن پیدا کی جاتی ہے کہ عوام میں افراتفری اور انتشار پیدا ہو، تو وہ ایک قابل مواخذہ جرم ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن 9 مئی کا جو کچھ بھی ہوا، ہمارا موقف یہ تھا پی ٹی آئی کا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، ایک بلیک سوان ایونٹ تھا، اور دیگر لوگوں کا، ہمارے جو دوسری پارٹی ہے، فریق ہے، وہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کرایا. تو اب اس کا کیا طریقہ ہے مہر؟ میں اور آپ تو بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نا، نہ یہ فیصلہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کرنا ہے، یہ فیصلہ عدالتیں کریں گی. عدالتوں میں وہ تمام ملزمان موجود ہیں، قید ہیں، ان کے کیس چل رہے ہیں، جن کو سزا دینی ہے عدالتیں دیں گی، جن کو چھوڑنا ہے عدالتیں چھوڑنا ہے. بیرسٹر سیف صاحب، عمران خان صاحب کا یہ اعتراف کرنا کہ میں نے ہی راستہ دکھایا تھا جی ایچ کیو کا، یہ تو نہ صرف ان کے خلاف استعمال ہوگا، مگر پھر ایک سیاسی جماعت اگر احتجاج کا راستہ دکھاتی ہے تو اس کو مکمل طور پہ کنٹرول اور پرامن رکھنا بھی اس سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ یہ دو باتیں نمبر 1 تسلیم کرتے ہیں کہ غلطی تھی یہ راستہ دکھانا عمران خان کی، اور دوسرا اور انتہائی اہم سوال سر، ایسی صورتحال کے اندر جس سے اب آپ کا نکلنا مشکل ہو رہا ہے، نہ صورتحال نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے، اس کے اندر آپ کو ہوپ کیا دکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک میں پھر وہی بات اپنی ریپیٹ ہی کروں گا کہ جہاں پر کسی بھی ایکشن کے نتیجے میں قانون کی وائلیشن ہوتی ہے، پامالی ہوتی ہے، تو اس کے لیے قانون موجود ہے، اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. اب لوگ تو سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کرتے ہیں، اس سے زیادہ متبرک اور مقدس سر سپریم کورٹ کے اندر گھس کے نہیں توڑ پھوڑ کرتے نا. ایگزیکٹلی نہیں دیکھیں تو جی ایچ کیو کے اندر اگر کوئی گھسا ہے نا تو اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے نا، تو قانون کی خلاف ورزی والوں کو تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ. اچھا، اور سر یہ بتائیے گا، آپ ایسی کسی میٹنگ میں تھے جدھر یہ ہدایت اور احکامات دیے گئے ہوں کہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کیجیے گا اگر مجھے اریسٹ کیا گیا ہو؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی ایسی میٹنگ میں نہیں تھا، اور نہ ہی میرے سامنے عمران خان صاحب نے یا کسی بھی پارٹی کے رہنما نے ایسی کوئی بات کی ہے. مگر وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا؟ تو اگر کہا بھی تھا، میرے سامنے نہیں کہا، اس لیے میں اس کے بارے میں حلفیاً یہ بات کر سکتا ہوں. اور آخری سوال، آپ کو لگ رہا ہے سر کہ آپ سیاسی قد کاٹ رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، لگ رہا ہے کہ انیویٹبلی اور یہ جماعت بین ہو جائے گی آپ کی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ پروسکرپشن کا جو جرم ہے یا جو اس کا آرڈر ہے وہ اس کو کوالیفائی کر سکے. سپریم کورٹ موجود ہے، حکومت کا کوئی بھی اقدام ہوگا سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے گی. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہت تابناک ہے. ہمارے اوپر جتنی سختی اور جتنی بھی ہماری آپریشن ہے اور ریپریشن ہے، اس کا نتیجہ ہمارے حق میں اللہ کے فضل سے نکلے گا، اور پی ٹی آئی کے تمام کارکن اس بات سے آگاہ ہے کہ انشاءاللہ مستقبل کی فتح ہماری ہے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سیف تسلیم کر رہے تھے کہ آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں علی امین گنڈاپور چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو بنو واقعے پہ چارج شیٹ کیا گیا ہے. مان رہے تھے جو باتیں کی جا رہی ہیں.